بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بڑی عبرت اور نصیحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت پر یقین کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ انسان کی کمزوری اور اللہ کی قدرت کو بھی واضح کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو ذوالنون یعنی مچھلی والے کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جو موجودہ عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، جن کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ یونس اور توریت میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں ایک طاقتور قوم اشوری تھی جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے بادشاہ بھی ایسا کرنے لگے، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ علاقہ سلطنت اشوریہ کے دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے درمیان مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے۔ شہر درختوں، باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ دیواروں پر ان کا ہنر دکھتا تھا۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت یہ لوگ تعداد میں 1,00,000 سے زیادہ تھے، اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متی تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت 28 سال کے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس پیغام حق لے کر گئے، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ پھر آپ نینوا کی عوام کے پاس دعوت حق لے کر گئے، انہیں شرک اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے اور 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، مگر یہ قوم شرک پر ڈٹی رہی اور آپ کو دھمکیاں بھی دینے لگی کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے بارے میں کچھ کہا تو آپ کا قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو 3 دن میں تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے جب مشورہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہ کی جائے، اور یہ بھی طے پایا کہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام اگر رات بستی کے اندر گزارتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات میں اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں ایک بادل کی شکل میں بستی والوں کے سر پر آ پہنچا۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ہلاک ہونے والے ہیں تو انہوں نے توبہ و استغفار شروع کر دی اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگے۔ اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتے۔ بس حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں مسافروں کو لے جانے والی کشتی میں سوار ہو گئے۔ شام ہوتے ہی اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں تو لوگوں نے ڈوب جانے کے خوف سے اپنا سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا، مگر پھر بھی کشتی ڈگمگاتی رہی۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ ہم سے الگ نہ ہوگا ہماری نجات نہ ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش ہے۔ اس کے بعد آپ نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں، لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی تو آپ علیہ السلام کا نام آیا، تو مجبور ہو کر ان لوگوں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو بنا کسی تکلیف کے نگل لے۔ جب آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو اللہ سے ندامت کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ نے تب یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ان پر رحم کر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد آپ کا جسم بہت نرم ہو گیا تھا اور اس پر بال تک نہ تھے، اور آپ علیہ السلام بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کے اوپر کدو کی بیل اگا دی اور ایک بکری بھیجی جو آپ کو دودھ پلاتی تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ تندرست ہوتے چلے گئے۔ یونس علیہ السلام کی قوم آپ کو تلاش کرتے ہوئے ساحل کے کنارے پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرنے لگے۔ آپ دوبارہ نینوا چلے گئے اور اپنی قوم کی رہنمائی فرمانے لگے، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ دوستو، کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔